آج بھی ہم CMMI لیول 3 کی جو اسٹیج ریپرزنٹیشن ہے اس کے اوپر اپنی ڈسکشن جاری رکھیں گے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لیول ایسا ہے، میچورٹی لیول ایسا ہے جس میں پروسیسز جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہوتے ہیں، اور اس میں ہم 3 پروسیس ایریاز یعنی ریکوائرمنٹس ڈیولپمنٹ، ٹیکنیکل سولوشن اور پروڈکٹ انٹیگریشن کے اوپر پہلے بات کر چکے ہیں. چونکہ اس میچورٹی لیول پر 11 پروسیس ایریاز ہیں، اس لیے باقی جو پروسیس ایریاز ہیں ان پر ہم آج ڈسکشن کریں گے. تو سب سے پہلے ویریفیکیشن کا جو پروسیس ایریا ہے اس کے اوپر ڈسکشن شروع کرتے ہیں. ویریفیکیشن کا جو مقصد ہے وہ obviously it's a very commonly used word. The purpose is to ensure that the selected work products meet their specified requirements. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ جو پروڈکٹ ہے، چاہے وہ سافٹ ویئر پروڈکٹ ہے، چاہے وہ ہارڈ ویئر کی کوئی اکوپمنٹ ہے، اس کے جو ریکوائرمنٹس تھیں، جو اسپیسیفائڈ ریکوائرمنٹس تھیں جو کہ ہمیں دی گئی تھیں یا ہم نے ڈیولپ کی تھیں، وہ اس پروڈکٹ میں موجود ہیں. گویا کہ ہم ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے تھرو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ اس میں پائی جاتی ہیں. آبویسلی یہ ایک مشکل کام ہے. مشکل اس لیے کیونکہ یہ انشور کرنا کہ واقعی وہ تمام ریکوائرمنٹس جو ایک پروڈکٹ کے لیے، چاہے وہ سافٹ ویئر کی پروڈکٹ ہو چاہے وہ ہارڈ ویئر کی پروڈکٹ ہو، اور سافٹ ویئر کے لیے یہ نسبتاً زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس میں ہمیں ویژول ایسپیکٹ نہیں ہوتا. یہ انشور کرنا کہ یہ ریکوائرمنٹ ساری کی ساری میٹ کر رہی ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ویریفیکیشن پلان ڈیولپ کرنا پڑے گا. اس کے بغیر ہم کسی کانکریٹ بیسس کے اوپر کھڑے نہیں ہوں گے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پروسیس ایریا میں جو گولز ہوں گے وہ آبویسلی اسی سے متعلق ہوں گے کہ کس طرح ہم پلاننگ کر سکتے ہیں، اور پھر ہم ایکچوئل ایگزیکیوشن آف دا ویریفیکیشن، اور پھر جو کسٹمر کی سیٹسفیکشن ہے وہ بھی کسی حد تک اس کے اندر آتی ہے. اس حد تک کہ ہم نے کسٹمر کو یہ پروف دینا ہے کہ یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ اس پروڈکٹ کے اندر امپلیمنٹڈ ہیں. تو جو اسپیسیفک گولز ہیں اس پروسیس ایریا کے وہ ہیں: پریپیئر فار ویریفیکیشن، نمبر 2 پرفارم پیئر ریویوز، اینڈ نمبر 3 ویریفائی سلیکٹڈ ورک پروڈکٹس. ہم باری باری ان تینوں اسپیسیفک گولز کے ساتھ جو پریکٹسز ایسوسیٹڈ ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے پریپیئر فار ویریفیکیشن کا اسپیسیفک گول ہے. اس میں 3 پریکٹسز ہیں. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 سلیکٹ ورک پروڈکٹس فار ویریفیکیشن، نمبر 2 اسٹیبلش the verification environment, and number 3 establish verification procedures and criteria. یہ جو گول ہے یہ obviously پلاننگ سے متعلق ہے. یہ ویریفیکیشن کی ایکٹیویٹی سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ٹاسکس ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو نیسیسری اسٹیپس ہیں جو کہ آپ کو لینے پڑیں گے، جس کے بغیر آپ ویریفیکیشن کی ایکٹیویٹی کو کنڈکٹ نہیں کر سکتے، وہاں وہ چیزیں یہاں پر ڈاکومنٹ کی گئی ہیں، اور ان بیسٹ پریکٹسز کو یہاں پر اکٹھا کیا گیا ہے اور ان کو یہاں پر ڈاکومنٹ کیا گیا. تو سب سے پہلے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سے ورک پروڈکٹس ہیں جن کو ہم نے ویریفائی کرنا ہے. وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنی جہاں پر وہ ویریفائی ہو سکیں اور ان کی ویریفیکیشن کو میننگ رکھے، کیونکہ کسٹمر نے ٹپکلی اس انوائرمنٹ میں کام کرنا ہے. اور پھر آپ نے جو پروسیجرز ہیں اور کرائٹیریا ہے ویریفیکیشن کا وہ اسٹیبلش کرنا. سیکنڈ گول از ٹو پرفارم پیئر ریویوز. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیئر ریویوز آر اے ویری یوزفل اینڈ ویری افیکٹو میکینزم فار فائنڈنگ ڈیفیکٹس in all sorts of products, but specifically in software designs and software code یا جس کو ہم پروگرامس کہتے ہیں ان میں. باقی پروڈکٹس میں بھی they are effective and relatively cheaper compared to other ways of performing verification. جو specific practices اس گول کے اندر ہیں وہ prepare for peer reviews ہے, conduct peer reviews ہے, اور analyze
peer review data. اب ایشو یہ ہے کہ peer reviews themselves are a very vast subject. ان کو ہم یہاں اس وقت ڈسکس نہیں کر سکتے. ان کے اوپر تو you can speak for hours and several authors have written different books on peer reviews. اس وقت ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو peer review کی جو فارم بھی آپ نے سلیکٹ کرنی ہے اس کو اس کے مطابق اس کی پریپریشن کریں, چاہے وہ انفارمل ہیں یا سیمائی فارمل ہیں یا ویری فارمل peer reviews ہیں, اور ان کو اسی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کنڈکٹ کریں جو کہ اس کا جو جس سے اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور پھر obviously you have to analyze the results that come out of that peer review. جو ڈیٹا آئے گا اس کے اوپر پھر آپ ڈیسیجن لیں گے جی کہ کون سے ڈیفیکٹس ہیں جن کو فوری طور پہ ریموو کرنا ہے اینڈ سو فورتھ. تو جو بھی ڈیسیجنس ہوں گے وہ اس ڈیٹا اس سیٹ آف ڈیٹا یا اس ڈیٹا سیٹ کے اوپر ہوگا جو کہ پیئر ریویو کے نتیجے میں آئے گا, اور اس کو آپ انالائز کریں گے. تیسری جو سیٹ آف بیسٹ پریکٹسز ہیں جو کہ تیسرے اسپیسیفک گول کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, اور اس گول کا ٹائٹل ہے ویریفائی سلیکٹڈ ورک پروڈکٹس. اس میں آپ نے جو دو بیسٹ پریکٹسز ہیں, نمبر 1 از پرفارم ویریفیکیشن, اگین ویئر آل دی ہارڈ ورک آف ایکچولی verifying that this product meets the requirements as specified in the requirements document. اور جو دوسری بیسٹ پریکٹس ہے وہ انالائز ویریفیکیشن ریزلٹس ہیں. obviously جب آپ CMMI لیول 3 کے اوپر بات کر رہے ہیں تو ہر چیز, ہر ڈیٹا ایلیمنٹ جو ہے یا جتنا بھی ڈیٹا آپ کے پاس آتا ہے اس کو انالائز کرنا, اس کے ریزلٹس کو دیکھنا کہ جی یہ ویریفیکیشن پرفارم بھی ہوئی ہے یا نہیں ہے, یا کہاں ہم فیل ہوئے ہیں اور کہاں امپروومنٹ کی گنجائش ہے اینڈ سو فورتھ. سو اگین انالیسس آف آل ڈیٹا از ویری امپورٹنٹ. اس پروسیس ایریا میں یہ ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم مختلف قسم کے یوزیج آف ٹیسٹ سیٹ اپس اینڈ ٹیسٹ سیمولیٹرز کر سکتے ہیں. سم ٹائمز دا سیم ٹیسٹ سیٹ اپس اینڈ سیمولیٹرز may be used for validation as well. Validation بھی ایک پروسیس ایریا ہے CMMI لیول 3 کا جس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن ویریفیکیشن کے لیے بعض دفعہ آپ سیمولیٹرز کو اور ٹیسٹ سیٹ اپس کو یوز کرتے ہیں اینڈ دیٹس فائن. اسی طرح ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ کا بھی اس پروسیس ایریا کے اندر ذکر ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کسی حد تک آپ نے کسٹمر کے ساتھ بھی ریلیشن شپ یا ایک انٹریکشن اس پروسیس ایریا کے انڈر آتا ہے, کیونکہ ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ از سم ٹائمز ڈن اسپیشلی ان ویری لارج اسکیل سینسٹیو پروجیکٹس جہاں پہ کسٹمر خود آ کر وہ ایکٹیویٹی ویریفیکیشن کی کنڈکٹ کرتا ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیسٹ ایوری تھنگ, یو پاسبلی کین ناٹ ٹیسٹ ایوری تھنگ. یہ تو آپ اپنے جو بیسک سافٹ ویئر انجینئرنگ کی کورسز میں پڑھ کے آئیں کہ اٹ از امپاسبل ٹو ٹیسٹ all modules, all components. However, you do need to test lot of things. اور یہ کہ آپ ٹیسٹ ان نہیں کر سکتے کوالٹی کو, یعنی کہ آپ صرف ٹیسٹنگ کرنے سے یہ آپ کی کوالٹی جو ہے وہ سافٹ ویئر کی بہتر نہیں ہوگی. ان فیکٹ یو ہیو ٹو پٹ کوالٹی ان. اس کے لیے آپ کو پروسیس اینڈ پروڈکٹ کوالٹی ایشورنس کے پروسیس ایریا کو اسٹڈی کرنا چاہیے. اور کوالٹی ایشورنس اٹ سیلف از اے ویری واسٹ سبجیکٹ which is not to be touched in today's discussion. دوسری بات یہ کہ you must also do peer reviews as well as software testing. Peer reviews کا اپنا ایک advantage ہے, you get an early on insight into the number of defects اور جس قسم کے defects ہیں, and you get a very good advantage of being able to find and then remove these defects. اور جو ٹیسٹنگ ہے اس کے اپنے ایک فائدے ہیں. تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ان دونوں اپروچز کو, ٹیسٹنگ اینڈ نان ٹیسٹنگ ڈیفیکٹ ایلیمینیشن ٹیکنیکس کہتے ہیں ان کو یوز کر کے ٹوٹل کوریج کو جو ہے پروڈکٹ کی اس تک پہنچیں, سو دیٹ ایٹ لیسٹ آپ یہ کہہ سکیں کہ ون کوریج آف دی انٹائر پروڈکٹ ہیز بین ڈن بائی ون مینس اور دی ادر. دوسری بات کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ پیئر ریویوز
میں اگر آپ کوڈ کو ریویو کر رہے ہیں تو یور پیئرز should be coders. If you are reviewing design, the peers should be designers. Peer review board is not one person. تو اگر یہ آپ کا خیال ہے کہ ایک آدمی ریویو کر لے گا اور یا آپ ڈیزائن کے ریویو میں کوڈرز کو بٹھا لیں اور اینالسٹس کو بٹھا لیں تو پھر وہ پیئر ریویو نہیں رہے گا. اٹ ول بی سم تھنگ ایلس. اٹ مے بی سم ادر یوزفل ایکٹیویٹی بٹ certainly not peer reviews. دوسرے یہ کہ peer reviews are not a place to have philosophical discussions. Keep your peer review discussions short and sweet and focus on finding defects and errors. یہ بہت امپورٹنٹ ہے peer review کی سکسیس کے لیے کہ آپ کی جو فوکس ہے وہ ڈیفیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن پر رہے and then you let the authors do the defect removal, take care of styling things. تو اسی طرح peer reviews میں ایک اور اسپیکٹ ہوتا ہے کہ ایز اے ہول the group is responsible کہ جی authors نے کریکشنز کر لی ہیں. اس کا ایک پروسیس ہے. فیسیلیٹیٹر اس میں ایک رول پلے کرتا ہے یا پیئر ریویو کا جو ہیڈ ہے سارٹ آف وہ الٹیمیٹلی اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور ایز اے گروپ تمام ریویورس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. لیول 3 پہ جو جنرک پریکٹسز ہیں ان میں سے کوئی بھی ڈائریکٹلی ویریفیکیشن کے اوپر میپ نہیں کرتی. ٹو سمرائز واٹ ویریفیکیشن is, verification includes selecting which work products are to be verified, creating the environment necessary for the verification of these products, documenting procedures and criteria for verification, and then following those procedures, conducting peer reviews and verifying the product and taking any corrective actions needed. Verification کے اوپر بھی آپ لمبے ڈسکشنز کر سکتے ہیں. ٹیسٹنگ از ون فارم آف ویریفیکیشن اور اس کے اوپر بہت بکس لکھی ہوئی ہیں. ویریفیکیشن کے اوپر بھی بہت ساری لٹریچر آپ کو نیٹ پر بھی اور بک اسٹورز میں بھی مل جائے گا. لیٹس ناؤ ٹاک اباؤٹ ویلیڈیشن. ویلیڈیشن از آلسو اے ویری امپورٹنٹ پروسیس ایریا. بہت سارے لوگ ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن کو مکس کر دیتے ہیں. The purpose of validation is to demonstrate that a product or product component fulfills the intended use when placed in an intended environment. یعنی کہ آپ نے یہ کوشچن آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ are you building the right product؟ کیا یہی پروڈکٹ بنائی جانی تھی ایز کمپیئر ٹو ویریفیکیشن کے جہاں پر آپ کو جو ریکوائرمنٹ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی مطابق ہمارے پاس پروڈکٹ بنی ہے یا نہیں. یہ ایک ڈفرینس ہے. جو اسپیسیفک گولز ہیں ویلیڈیشن میں وہ دو ہیں: پریپیئر فار ویلیڈیشن اینڈ ویلیڈیٹ پروڈکٹ اور پروڈکٹ کمپوننٹس. ان کی کیا بیسٹ پریکٹس ہیں ان کے اوپر اب ہم ڈسکشن کرتے ہیں. پہلا جو گول ہے وہ پریپیئر فار ویلیڈیشن ہے. اس میں 3 بیسٹ پریکٹسز آئیں گی: سلیکٹ پروڈکٹس فار ویلیڈیشن، اسٹیبلش دا ویلیڈیشن انوائرمنٹ اینڈ اسٹیبلش ویلیڈیشن پروسیجرز اینڈ کرائٹیریا. جیسا کہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بیسٹ پریکٹس بھی ویریفیکیشن کی بیسٹ پریکٹس سے بہت سملر ہے. جو دوسرا گول ہے وہ ہے ویلیڈیٹ پروڈکٹ اور پروڈکٹ کمپوننٹ. اس میں 2 بیسٹ پریکٹسز ہیں: پرفارم ویلیڈیشن اور اینالائز ویلیڈیشن ریزلٹس. دیز بیسٹ پریکٹسز آر آلسو ٹائٹلڈ سملرلی ایز ان دا ویریفیکیشن پروسیس. اس میں بھی جو پہلا جو گول تھا اس میں ویلیڈیشن کی پریپریشن، پلاننگ اور کرائٹیریا کی ڈیولپمنٹ ہے، اور جو دوسرا گول ہے وہ ان بیسٹ پریکٹسز کے اوپر کنسسٹ کرتا ہے جس سے آپ ایکچولی ویلیڈیشن کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. ویلیڈیشن انوالوز کریٹنگ این انوائرمنٹ ایز کلوز ایز پاسبل ٹو دی انوائرمنٹ ان وچ دی پروڈکٹ ول بی used in order to perform final testing of the product. کیونکہ آپ کو وہاں جا کے اس انوائرمنٹ میں جا کے ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ وہی پروڈکٹ ہے جو آپ بنانا چاہتے تھے ایز کمپیئر ٹو آپ کی جو لیب سیٹنگز ہے یا آپ کی جو ڈیولپر انوائرمنٹ ہے اس میں جو سیٹنگز ہیں اس میں ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک انوائرمنٹ کریٹ کی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو یوزرز انوائرمنٹ. اور یوزر کی انوائرمنٹ بعض دفعہ
بہت مختلف ہوتی ہے اس انوائرمنٹ سے کہ جو ڈیولپر کے پاس ہوتی ہے. اس میں بھی جو چیز بہت امپورٹنٹ یاد رکھنے والی ہے کہ آپ ہر چیز کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ ویلیڈیشن پروجیکٹ کے اینڈ کے اوپر ہی صرف پرفارم نہیں ہوتی بلکہ تھرو آؤٹ دا پروجیکٹ دس کین بی پرفارمڈ. یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ یو پلان ان ڈیٹیل any test that has to be performed by the user or in the user environment, کیونکہ اس میں بہت سارے ایسی پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں جو کہ آپ مس آؤٹ کر دیں. تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ ایسی سیمولیشن کر رہے ہیں، یوزر انوائرمنٹ کو سیمولیٹ کر رہے ہیں، تو یو ہیو ٹو میک شیور اٹ ٹرولی ریپلیکیٹس دی ایکچوئل یوزر انوائرمنٹ. دس ول obviously again require planning and testing the environment itself. تو لیٹس سے کہ ہم اگر سافٹ ویئر کی بات ایک منٹ کو نہ کریں، سافٹ ویئر کی ایگزامپل بھی آپ کو دوں گا. اگر آپ کسی ویری سوفسٹیکیٹڈ سسٹم انجینئرنگ پروجیکٹ کر رہے ہیں جس کے اندر سوفسٹیکیٹڈ ہارڈ ویئر ہے، لیٹس سے کہ میڈیکل کا کوئی اکوپمنٹ ہے، اس کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے، تو اس کو آپ نے آربیٹریریلی کسی ٹیمپریچر پہ ریکارڈ ٹیسٹ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو یو ہیو ٹو انشور کہ اٹ آپریٹس ان دا اسپیسیفک آپریٹنگ ٹیمپریچرس جو بھی اس اکوپمنٹ کے لحاظ سے آپریٹنگ ٹیمپریچرز ہیں. تو سافٹ ویئر میں اگر آپ لیٹس سے کہ ویب بیسڈ اپلیکیشن بنا رہے ہیں اور آپ کی جو ڈیولپمنٹ کی ویب بیسڈ انوائرمنٹ ہے وہ وہی ہے جو کہ یوزر کی ہے، تو پھر یو آر آلریڈی ڈوئنگ ویلیڈیشن. اور اگر یوزر کی اور ڈیولپر کی انوائرمنٹ مختلف ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو ویلیڈیشن پرفارم کرنے کے لیے یوزر کی انوائرمنٹ کریٹ کرنی پڑے گی. ویلیڈیشن میں جو آخر میں اگر آپ سمرائز کریں ویلیڈیشن کے ڈسکشن کو، تو اٹ انکلوڈ سلیکٹنگ پروڈکٹس اینڈ اپروچز فار ویلیڈیٹنگ دوز پروڈکٹس، جنریٹنگ the validation environment, documenting the validation criteria and procedures, and conducting the validation activities, and analyzing the results and any issues that arise out of that analysis, and taking corrective actions. اب ہم اگلے پروسیس ایریا پر جس کا نام آرگنائزیشنل پروسیس فوکس ہے اس پر موو کرتے ہیں. The purpose of organizational process focus is to plan, implement and deploy organizational process improvements based on a thorough understanding of the current strengths and weaknesses of the organization's processes and process assets. اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے، جیسے کہ ڈسکشن ہوگی آگے بھی میں بات کروں گا، کہ بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اس پروسیس ایریا کے ساتھ جو لوگ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، جن کے ہم ابھی ڈسکشن میں لے کر آئیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ پروسیس امپرومنٹ کی جو انیشل ٹاسک ہے، انیشل ورک ہے، وہ اس پروسیس ایریا کے تھرو ہوتا ہے. اس میں جو گولز ہیں وہ ڈٹرمن پروسیس امپرومنٹ اپرچونیٹیز، اور جس کے ساتھ پریکٹسز ایسوسیٹڈ ہیں. اسٹیبلش آرگنائزیشنل پروسیس نیڈس، appraise the organization's processes and identify the organization's process improvements. یہ تمام وہ پریکٹسز ہیں جو کہ آپ کے آرگنائزیشن کی کرنٹ اسٹرینگس اینڈ ویکنیسز کو ڈٹرمن کرتے ہیں. ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لے آؤٹ بناتے ہیں کہ جی ہم اس وقت ان اسٹرینگس اور ان ویکنیسز کے ساتھ پوائنٹ اے پہ کھڑے ہیں، اور اس وقت ہم یہ پریکٹسز یوز کر رہے ہیں اور ہم پوائنٹ پی پہ جانا چاہتے ہیں، تو وہ کیا سٹیپس ہوں گے جو کہ ہمیں پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پر لے کر جائیں گے. جو دوسرا گول اس پروسیس ایریا کے ساتھ اٹیچڈ ہے وہ ہے پلان اینڈ امپلیمنٹ پروسیس امپرومنٹس. جو پلاننگ آپ نے پچھلے گول میں کی تھی اس کو اب آپ یہاں پر امپلیمنٹ کریں گے، اور اس کی جو پریکٹسز ہیں وہ ہیں اسٹیبلش پروسیس ایکشن پلانس اینڈ امپلیمنٹ پروسیس ایکشن پلانس. تو جو پلاننگ آپ نے پچھلی اسٹیپ میں کی تھی، جہاں پر اپنے اسٹرینگس اور ویکنیسز کو ڈٹرمن کرتے ہوئے وہ نیڈس کو
آؤٹ لائن کیا تھا کہ ہم پلان پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ جانا چاہتے ہیں، اور اس پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ جانے کے لیے جو اسٹیپس نیسسری ہوں گے وہ اس گول کے تحت آئیں گے. ان اس میں جو اسپیسیفک پریکٹسز ڈاکومنٹڈ کی ہیں ان کو فالو کرنے کے نتیجے میں آپ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ جائیں گے. تیسرا گول، ڈپلوائے آرگنائزیشنل پروسیس ایسٹس اینڈ انکارپوریٹ لیسنز لرن. اب آپ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ چلے گئے ہیں، اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ نے ایکسپیرئنسز حاصل کیے ہیں، آپ کو لیسنز ملے ہیں، آپ کو جو نالج گین ہوا ہے ڈیورنگ دیٹ ٹریول اور ڈیورنگ دیٹ جرنی کہنا چاہیے فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی، دا جرنی آف پروسیس امپروومنٹ، ان کو آپ نے ڈاکومنٹ کرنا ہے، ان کو آپ نے اویلیبل کرنا ہے سو دیٹ ادر ٹیمز کین آلسو لرن فرام دیٹ. اور جو ایسٹس آپ نے ڈیولپ کیے ہیں ان کے لیے ایک ریپازیٹری کریٹ کرنی ہے. جو پریکٹسز اس گول کے تحت ڈاکومنٹڈ ہیں وہ ہیں ڈپلوائے آرگنائزیشنل پروسیس ایسٹس، یعنی کہ جو ایسٹس آپ نے بنائے ہیں ان کو آپ تمام آرگنائزیشن کے لیے اویلیبل کر دیں، اس میں وہ ڈپلوائے کر دیں. ڈپلوائے اسٹینڈرڈ پروسیسز، مانیٹر امپلیمنٹیشن، یہ دیکھیں کہ باقی تمام گروپس بھی اور پوری آرگنائزیشن انفیکٹ ان پروسیسز کو فالو کر رہی ہے، ان ایسٹس کو یوز کر رہی ہے. اینڈ انکارپوریٹ پروسیس ریلیٹڈ ایکسپیرئنسز انٹو آرگنائزیشن پروسیس ایسٹس، اور جو آپ نے ایکسپیرئنسز اوور اے پیریڈ آف ٹائم آن ڈفرینٹ پروجیکٹس حاصل کیے ہیں وہ ببل اپ ہو کر تمام آرگنائزیشن تک اویلیبل ہو جائیں. جو آرگنائزیشن پروسیس فوکس ہے، اٹ انٹروڈیوسز ہو شوڈ بی ڈوئنگ پروسیس امپروومنٹ. تو رولز اورینٹڈ یہ کام ہے، اور typically this work is done in a group by what is known as the engineering process group. EPG is a group responsible for planning process improvement and then implementing those processes. The process area essentially describes how to initiate, diagnose, evaluate, act and learn from process improvement in an organization. تو بڑا comprehensive اس کی ایکٹیویٹیز ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ اس پروسیس ایریا کے ساتھ جو لوگ ایسوسیٹڈ ہیں، یا کہنا چاہیے کہ اس پروسیس ایریا کا جو کام ہے وہ انیشلی بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارا سٹاف جو ہے وہ پروسیس امپروومنٹ کی ایکٹیویٹی سے اس طرح فیملیئر نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ نے یہ سارا ایکٹیویٹی کریٹ کرنی ہے، سب سے پہلے ڈائگنوسس کرنا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا، انیشیٹ کرنا ہے، ڈائگنوسس کرنا ہے اینڈ سو فورتھ، اور الٹیمیٹلی آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اگر آپ ایسے لوگوں کو ای پی جی یا انجینئرنگ پروسیس گروپ میں شامل کریں جو کہ پہلے سے ایکسپیرینسڈ ہوں اور ان کی کسی اور آرگنائزیشن میں ایکسپیرینس ہو پروسیس امپروومنٹ کا، بس آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ وہ آپ کی آرگنائزیشن کی جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر پروسیسز اور پلانس ڈیولپ کریں. وہ پچھلی آرگنائزیشن کے ساتھ ہنگ اپ نہ ہوں، بڑا ضروری ہے. ادروائز کیونکہ اس آرگنائزیشن کی کوئی اور آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں، آپ کے کوئی اور آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں، اس کے بزنس ایریا کوئی اور ہو سکتا ہے، آپ کا بزنس ایریا کوئی اور ہو سکتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایک ایسے ایکسپیرینسڈ آدمی کو لے کر آئیں جس کا بالکل بیک گراؤنڈ کسی اور ڈومین سے ہو تو پھر پرابلمس ہو سکتی ہیں. بٹ دس کین آلسو بی این ایسٹ. Also, don't try to change everything at once. Do a little at a time. So, after 1 or 2 years, the EPG کے جو ممبرز ہیں ان کو روٹیٹ کریں. آپ کو نئے لوگ بھی مل جائیں گے، ان کے نئے آئیڈیاز بھی ہوں گے، نیو ویز آف تھنکنگ ہوگی، نیو ویز آف میٹنگ چیلنجز ہوں گے. دوسرا یہ کہ جو ای پی جی کے ممبرز ہیں انہوں نے وہ پروسیسز کریٹ کیے ہوں گے، وہ جائیں گے گوئنگ بیک ٹو دیئر اوریجنل اسائنمنٹس، اور وہاں جا کے ان پروسیسز کو یوز کریں گے. تو ان کو پتہ لگے گا کہ ان کے ان پروسیسز کے کیا پروز ہیں اور کیا کونس ہیں، اور اگر کوئی نیگیٹیوز ہیں تو دل گیو یو فیڈ بیک. اس طرح ایک کنٹینیوس پروسیس امپروومنٹ کی ایکٹیویٹی آپ کی آرگنائزیشن میں شروع ہو جائے گی. جو جنرک پریکٹس لیول 3 کی اس پروسیس ایریا کے ساتھ ڈائریکٹلی کلوزلی میپ کرتی ہے وہ کلیکٹ امپروومنٹ انفارمیشن ہے، جو کہ جنرک پریکٹس 3.2 ہے. سمرائز اگر ہم کریں آرگنائزیشن پروسیس فوکس کو تو اٹ انکلوڈز اسٹیبلشنگ اے فنڈامنٹل انڈرسٹینڈنگ
of what process is and why is it important for an organization. Then you have to assess current processes in the organization and identifying the areas that need improvements. اس میں آپ کے ویکنیسز کو دیکھنا ہوگا اور obviously strengths کو دیکھتے ہوئے ویکنیسز کو دیکھنا ہوگا. جو ڈفرینس ہے, جو گیپ انالیسس ہے, وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا اور اس کو گیپ انالیسس پرفارم کرنا ہوگا اینڈ کنٹینیو آن اے پاتھ جس پہ آپ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پر جانا چاہتے ہیں. جو ہیو ٹو سارٹ آف آئیڈینٹیفائی کہ جی یہ 2 پوائنٹس ہیں, سو دیٹ یو نیڈ ٹو کریٹ اے پلان فار امپروومنٹ. پھر یہ بھی ڈٹرمن کرنا ہے کہ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو انٹروڈیوس پروسیس امپروومنٹ, کیونکہ دیٹس ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹس اینڈ موسٹ ڈیفیکلٹ ایکٹیویٹیز کہ آپ نے آرگنائزیشن کے کلچر کو, آرگنائزیشن کے مائنڈ سیٹ کو ٹوٹلی چینج کرنا ہے. اب ہم اگلا پروسیس ایریا ڈسکس کرتے ہیں جو کہ آرگنائزیشن پروسیس ڈیفینیشن ہے. The purpose of organizational process definition is to establish and maintain a usable set of organizational process assets and work environment standards. اب یہ جو process area ہے, this is very closely attached to organization process focus, اور organization process definition کے ساتھ ایک optional IPPD کا ہے, integrated product teams کا, جس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ انیشلی آئی پی پی ڈیز جو ہیں وہ دے کین بی ڈیفیکلٹ, اور سافٹ ویئر کے ساتھ ڈائریکٹلی ایز سچ ان کا کیونکہ ہم اسپیسیفکلی سافٹ ویئر کے حوالے سے زیادہ بات کر رہے ہیں, اس لیے اس کو اس ڈسکشن میں ہم اگنور کرتے ہیں. آرگنائزیشنل پروسیس ڈیفینیشن کے ساتھ ایک اسپیسیفک گول اٹیچڈ ہے اور اس کا نام ہے اسٹیبلش آرگنائزیشن پروسیس ایسٹس, اور اس کی جو پریکٹسز ہیں وہ 6 پریکٹسز ہیں. اسٹیبلش اسٹینڈرڈ پروسیسز, اسٹیبلش لائف سائیکل ماڈل ڈسکرپشن, اسٹیبلش ٹیلرنگ کرائٹیریا اینڈ گائیڈ لائنز, اسٹیبلش دی آرگنائزیشنز میجرمنٹ ریپوزیٹری, اسٹیبلش دی آرگنائزیشن پروسیس ایسٹ لائبریری اینڈ اسٹیبلش ورک انوائرمنٹ اسٹینڈرڈس. اب ان پریکٹسز کو آپ دیکھیں تو یہ ساری کے ساری متعلق ہیں ان ایسٹ سے, ان پروسیسز سے, ان ریپوزیٹریز سے, ان چیزوں سے جن کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے, اور پھر ان کی ڈیفینیشنس کو یا ان کی جو اسٹینڈرڈ وے آف ڈوئنگ تھنگس کہہ سکتے ہیں. تو تمام پروسیسز, ان تمام ایسٹس کو جو کہ پروسیس سے متعلق ہیں, اور ان تمام گائیڈ لائنس کو یا اسٹینڈرڈس کو اور ڈاکومنٹیشن کو جو ان پروسیسز کو یوز کرنے سے متعلق ہیں, وہ اس پروسیس ایریا کے انڈر آتے ہیں. It is very important that you develop a mechanism on documenting processes. بار بار یہ بات CMMI کے ڈسکشن کے حوالے سے آتی ہے کہ اگر آپ کے پروسیسز کلیئرلی ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں تو وہ پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے ان کو ٹیلر کرنا ہے, بعض پریکٹسز کو ویو کرنا ہے, تب بھی آپ نے ان کو ڈاکومنٹ کرنا ہے. اس ڈاکومنٹیشن کے بغیر آپ کسی بھی پروسیس کو صحیح طور پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. The difference between the types of documentation is also documented. People tend to forget کہ مختلف قسم کی ڈاکومنٹیشن ہے جو آپ کر سکتے ہیں, اور جس قسم کی بھی ڈاکومنٹیشن, پروسیسز کی ڈیفینیشنز, ایسٹ لائبریریز, اسٹینڈرڈس کی ڈیولپمنٹ, وہ تمام اس پروسیس ایریا میں آتی ہے. اور جو جنرک پریکٹس سب سے کلوزلی اس پروسیس ایریا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ جی پی, جنرک پریکٹس 3.1 ہے, جس کا ٹائٹل ہے اسٹیبلش ڈیفائنڈ پروسیس. آرگنائزیشنل پروسیس ڈیفینیشن انکلوڈس کریٹنگ دی آرگنائزیشن سیٹ آف اسٹینڈرڈ پروسیسز, جس کو OSSP بھی کہتے ہیں, اور یہ وہ دس از کلیکشن آف ڈفرنٹ پروسیسز جو کہ آپ کی آرگنائزیشن میں یوز ہوتی ہیں. ان کو ٹیلرنگ بھی جب آپ نے کرنی ہے تو کسی گائیڈ لائن کے تھرو کرنی ہے, وہ گائیڈ لائن بھی آپ نے ڈیفائن کرنی ہے. اسی طرح جتنے بھی لائف سائیکل کی اپروچز آپ یوز کرتے ہیں اپنے آرگنائزیشن میں, وہ تمام ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے. اور کریٹنگ اینڈ مینٹیننگ اے میجرمنٹ ریپوزیٹری, یعنی کہ جو بھی میجرز آپ کلیکٹ کرتے ہیں, ان کے اوپر انالیسس کرتے ہیں, اس کی ایک ریپوزیٹری ہونی چاہیے, اور وہ تمام اس پروسیس ایریا کے انڈر آتے ہیں. اسی طرح جو پروسیس کے ایسٹس ہیں وہ بھی اس
پروسیس ایریا کے انڈر آتے ہیں. تو کلاس سے بہت امپورٹنٹ پروسیس ایریا ہے, اور اس میں جو ہے وہ تمام ڈاکومنٹس کو ہم واٹ کہہ سکتے ہیں وہ کیپچر ہوتا ہے ایز فار ایز پروسیسز آر کنسرن. اگلا پروسیس ایریا آرگنائزیشنل ٹریننگ کا ہے. ٹریننگ آپ کو پتہ ہے بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی سکسیس کے لیے. ٹرینڈ ورک فورس از دا نیم آف دا گیم. اگر آپ کی ورک فورس ٹرینڈ نہیں ہے تو اور ایڈیکویٹلی ٹرینڈ نہیں ہے تو آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے مارکیٹ پلیس میں. اینڈ دس از ٹرو for all domains. It's not just true for software, but it's equally true for hardware, for medical, for everything. The purpose of organizational training is the skills and knowledge of people so they can perform their roles effectively and efficiently. بہت important ہے, اور یہ جو responsibility ہے ٹریننگ کی وہ دونوں پہ آتی ہے. وہ انڈیویجول کے اوپر بھی آتی ہے to keep himself or herself equipped with the latest skills in the profession, latest skills of the trade. اور یہ آرگنائزیشن کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کے امپلائیز جو ہیں وہ بیٹر equipped ہوں, ٹائملی equipped ہوں for advancement in their business, for advancement as the technology advances, as the management and process approaches advance. So it's a two-way contribution کہنا چاہیے. Both the organization puts in the part and the employees put in their part. جو specific goals organizational training کے ساتھ attached ہیں وہ establish an organization's training capability, and number 2, provide necessary training. Necessary training is the name of the game. The specific practices attached with the first goal, which is establish an organization training capability, are establish strategic training needs. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی ٹریننگ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک sort of assessment کرنی پڑے گی آف امپلائیز, اور سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کی نیڈس کیا ہیں ایز این آرگنائزیشن, آپ کہاں دیکھتے ہیں آپ کی کیا اسکل سیٹ ہونا چاہیے. سیکنڈ پریکٹس ہے determine which training needs are the responsibility of the organization, and then the organization has to develop a mechanism to provide that. پھر establish an organizational training tactical plan. Tactical plans are short term plans as compared to strategic plans جو کہ longer term plans ہیں. اور specific 4 جو ہے وہ establish training capability. آپ کو ٹرین کرنے کے لیے capability provide کرنی پڑے گی. This can be in-house, outsourced, and can be handled number of ways. دوسرا specific goal provide necessary training کا ہے, اور اس میں جو best practices ہیں وہ number 1 is deliver training, number 2 is establish training records, and number 3 is assess training effectiveness. اب اس میں وہ ہیں جو کہ ٹریننگ کو آپ ایگزیکیوٹ یا ٹریننگ ریکوائرڈ ٹریننگ کو آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, وہ ٹریننگ ڈلیور کرتے ہیں, چاہے وہ ان ہاؤس ہو چاہے آپ اس کو آؤٹ سورس کریں. پھر اس ٹریننگ کے نتیجے میں امپلائیز نے کیا سیکھا, کیا کوئی ان کا ٹیسٹ ہوا, کیا انہوں نے کوئی گریڈ وہاں سے ان کو ملا, کوئی ان کا کیسا پرفارمنس ہوئی, یا آپ اس کے بیسس کے اوپر آ کے کوئی پریزنٹیشن کرواتے ہیں, یا پھر یہ کہ اس میں ان کا گریڈ ہے تو کیا گریڈ ہے, سو فورتھ. سو اٹس اے فیئرلی امپورٹنٹ پارٹ کہ آپ جس سیٹ آف امپلائیز کو ٹریننگ پہ بھیجتے ہیں ان کو صرف بھیج کے بھول نہیں جانا, بلکہ ان کو دیکھنا ہے کہ ہاؤ آر دے پرفارمنگ آفٹر دیٹ. اور ٹریننگ کی اسیسمنٹ جو ہے افیکٹونیس کی وہ اس کے اندر آ جائے گی. دس پروسیس ایریا ایکسپیکٹس اسٹریٹجک ٹریننگ پلان کمنگ فرام دی OSSP. OSSP از اگین آرگنائزیشنز سیٹ آف اسٹینڈرڈ پروسیسز. اسی طرح جو بزنس پلانس ہیں, پروسیس امپروومنٹ پلانس ہیں, ڈیفائن اسکل سیٹ آف ایگزسٹنگ گروپس ہیں, مسنگ اسکل سیٹ آف ایگزسٹنگ گروپس ہیں, اسکل سیٹس نیڈیڈ فار اینی نان ایگزسٹنگ گروپ نیسسری ٹو بی فارمڈ. جس گروپ کو آپ بنا رہے ہیں اس کے اندر جو اسکل سیٹس ہیں وہ کیا ہونے چاہیے, مشن اسٹیٹمنٹس ہیں, ویژن اسٹیٹمنٹس ہیں, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ٹریننگ پلانس کے ساتھ ٹائڈ اپ ہیں. کیونکہ اگر آپ ایک بزنس پلان بنا لیں جی یہ ہمارا بزنس ہونا چاہیے اور اس میں آپ کے پاس کچھ اسکلز ہیں جو ہیں ہی نہیں, تو کیسا وہ بزنس چلے گا.
So this itself is a lot of documentation that many small organizations don't need and don't have the capacity to keep and create. So small organizations جو ہیں they tend to and rightfully so operate at what is called the tactical planning level, اور اس میں وہ short term training needs کو دیکھتے ہیں and they don't operate at what is the strategic level. However, this process area جو کہ organization training ہے it expects strategic planning. پہلے اسٹریٹجک پلان بنتا ہے اور پھر دیٹ لیڈس ٹو ٹیکٹیکل پلان کہ جی اوور آل آبجیکٹیو 1 to 2 years کا ہمارا یہ پلان ہے اور شارٹ ٹرم میں ہمیں یہ ہے. تو آرگنائزیشن لیول ٹریننگ پلانس ببل اپ فرام پروجیکٹ ٹریننگ پلانز اینڈ نیڈس. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ CMMI لیول 2 اور لیول 3 میں لنک اپ ہو رہی ہیں. پروجیکٹ کی ٹریننگ، پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹس، اینڈ دین یو گو اپ اینڈ سے کہ جی آرگنائزیشن لیول یہ ہے، اور پھر آرگنائزیشن کی 2 to 3 year یا 1 to 2 year پلان بن کے پھر اس کو لوور ڈاؤن کر کے آپ کہتے ہیں جی ٹیکٹیکل پلاننگ یہ ہے کہ اس کو ہم امیڈیٹلی نیکسٹ 4 months میں یہ ٹریننگ پرووائڈ کریں گے اینڈ سو فورتھ. آپ سارا وقت ٹریننگ ہی پرووائڈ نہیں کر سکتے، یو ہیو ٹو ڈو لاٹ آف ورک آلسو. تو یو ہیو ٹو فائنڈ ٹائم سلاٹس جس میں آپ ٹریننگ اویلیبل کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ دس ایریا از ناٹ نالج مینجمنٹ. نالج مینجمنٹ کے اندر اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو یو شوڈ اسٹڈی پیپل CMM. تو اس میں جو پلانس ہیں وہ 3 طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک تو اسٹریٹجک پلانس ہیں یا اسٹریٹجک ویژن ہے جس میں آلموسٹ 1 year ahead آپ دیکھتے ہیں، اور 1 year میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کو کس قسم کی ٹریننگ ریکوائرڈ ہے اور اس کے لیے بجٹس اور اسکیجولس کیا ہو سکتے ہیں. دین یو ہیو ٹیکٹیکل پلانس جو کہ آپ کی پروجیکٹ اسکیجول کے ساتھ اور پروجیکٹ پلاننگ کے ساتھ ٹائڈ اپ ہیں. پھر بعض آرگنائزیشنز 2 to 5 years کے پلان بناتی ہیں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویژنز ہیں. اوبویسلی یہ اسٹریٹجک نہیں ہے، تو اس ویژن کے اندر آپ آؤٹ لائن کر سکتے ہیں کہ ان 5 years ہیومن ریسورس ہے، اس کا اسکل سیٹ یہاں سے ہم لے کر پوائنٹ A سے پوائنٹ B پر لے جائیں گے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ ان پلانس کو کیا کہتے ہیں، ٹیکٹیکل کہتے ہیں، اسٹریٹجک کہتے ہیں، ویژن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ٹریننگ ہونی چاہیے، پروجیکٹ لیول ٹریننگ ہونی چاہیے، ریکوائرڈ ٹریننگ ہونی چاہیے، اور آرگنائزیشنل لیول ٹریننگ ہونی چاہیے، اینڈ دیٹس موسٹ امپورٹنٹ. جو جنرک پریکٹس اس پروسیس ایریا کے ساتھ سب سے کلوزلی اٹیچڈ ہے وہ GP 2.5 یعنی جنرک پریکٹس 2.5 ہے، جس کا ٹائٹل ہے ٹرین پیپل. اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو آرگنائزیشنل ٹریننگ includes determining the strategic training needs of the organization and how to achieve them, procuring or delivering the training, and tracking its effectiveness. Next process area جو ہے وہ integrated project management کا ہے. The purpose of integrated project management is to establish and manage the project and the involvement of the relevant stakeholders according to an integrated and defined process that is tailored from the organization's set of standard processes. یعنی کہ OSSP. بار بار آپ کو OSSP کا مینشن آئے گا کیونکہ یہ آرگنائزیشن وائڈ سیٹ آف اسٹینڈرڈ پروسیسز ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ اس میں دیکھیں کہ ہم نے انٹیگریٹڈ پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات کی. پروجیکٹ مینجمنٹ ہم پہلے بھی ڈیل کر چکے ہیں ایٹ لیول 2، اور اس میں اور لیول 2 کی پروجیکٹ مینجمنٹ میں کیا فرق ہے ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر آفٹر وی ٹاک اباؤٹ دی اسپیسیفک گولس اینڈ اسپیسیفک پریکٹسز ریلیٹڈ ٹو انٹیگریٹڈ پروجیکٹ مینجمنٹ. جو اسپیسیفک گولز اس پروسیس ایریا کے ہیں وہ یوز دا پروجیکٹس ڈیفائنڈ پروسیس. نمبر 2 کوآرڈینیٹ اینڈ کولیبوریٹ ود ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرس. اب پہلا جو گول ہے یوز دی پروجیکٹس ڈیفائنڈ پروسیس. اب آپ کو پتہ لگے کہ پروسیس ڈیفائن ہو چکا ہے، اب آپ نے اس کو یوز کرنا ہے. اس میں جو پریکٹسز ہیں وہ ہیں اسٹیبلش دا پروجیکٹس ڈیفائن پروسیس، یوز آرگنائزیشنل پروسیس ایسٹس فار پلاننگ پروجیکٹ ایکٹیویٹیز، اسٹیبلش دی پروجیکٹس ورک انوائرمنٹ، integrate plans, manage the project using the integrated plans, and contribute to the organization process assets.
یہ وہ پریکٹسز ہیں جو کہ آپ کے OSSP یعنی آرگنائزیشن سیٹ آف اسٹینڈرڈ پروسیسز کو لیتا ہے، وہاں سے ایک پروجیکٹ کے لیے ڈیفائن پروسیس بناتا ہے. ہم ڈیفائن پروسیس کی بات کر رہے ہیں، ہم مینج پروسیس کی بات نہیں کر رہے ہیں. ڈیفائن پروسیس از مچ مور سوفسٹیکیٹڈ دین مینج پروسیس. اور پھر اس پروسیس کو لے کر، اس ڈیفائنڈ پروسیس کو لے کر فار اے پروجیکٹ آپ اس پر پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اس کے اندر مختلف پلانس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں، اور اس انٹیگریٹڈ پلانس کے نتیجے میں جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس کو آپ مینیج کرتے ہیں، اور اس پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن اور مینجمنٹ کے نتیجہ میں جو آپ لیسنس لرن کرتے ہیں ان کو ایسٹ کی لائبریری جو آپ نے بنائی تھی آرگنائزیشن پروسیس ایسٹس میں، اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اس میں آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پروسیس ایریاز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، ٹائی اپ ہو رہے ہیں. یہاں پر جو آپ نے چیز سیکھی ہے وہ آپ دوسرے پروسیس ایریا میں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو مزید امپروو کر رہے ہیں. اور یہی مقصد ہے CMMI کی اس لیول یا اسٹیجڈ اپروچ میں کہنا چاہیے. دوسرا گول ہے کوآرڈینیٹ اینڈ کولیبوریٹ ود ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز. اس کے 3 پریکٹسز ہیں: مینیج اسٹیک ہولڈر انوالومنٹ، مینیج ڈپینڈنسیز اینڈ ریزالو کوآرڈینیشن ایشوز. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو مینجمنٹ سے متعلق ہیں اور اسٹیک ہولڈرز اور جو ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنسیز ہیں اور جو کوآرڈینیشن کے ایشوز ہیں ان سے ریزولوشن سے متعلق ہیں. اینڈ آل آف دیز ہیو ٹو بی ڈن ود رسپیکٹ آف دا ڈیفائنڈ پروسیس، کیونکہ آپ CMMI لیول 3 کے اوپر ہیں اور وہاں پر جو پروسیسز ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں وچ آر مچ مور سوفسٹیکیٹڈ. اس پروسیس ایریا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایوولوشن ہے آف پروجیکٹ پلاننگ، پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول، جو کہ لیول 2 پر ہیں، پلس لیول 3 کی سوفسٹیکیشن. جیسے میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ پروجیکٹ جو ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں لیول 3 CMMI لیول 3 are much more sophisticated because they are defined processes. اور اس کے اوپر ہم جو CMMI لیول 3 کا فرسٹ لیکچر تھا، فرسٹ ڈسکشن تھی، اس میں ہم نے اس کے اوپر کافی ڈسکشن کی تھی کہ کیا ڈیفائنڈ پروسیسز کی ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو مینیج پروسیسز. اور جو ٹیکنیکس ہیں وہ پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ کی they are much more rigorous as compared to those projects which operate at CMMI level 2. اور دوسری بات یہ کہ اس پروسیس ایریا میں تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ OSSP کو یوز کرتے ہیں، OSSP کو ٹیلر کرتے ہیں to fit a project specific need. The tailored process is also a defined process and yes it must be documented. اور پھر اس پروسیس سے آپ پروجیکٹ پلاننگ کو اس اسپیسیفک پروجیکٹ کا پلان بناتے ہیں. دا ڈفرنس بٹوین اسٹینڈرڈ پروسیسز، ٹیلرنگ گائیڈ لائنز اینڈ پروسیجرز مینشنڈ ان آرگنائزیشنل پروسیس ڈیفینیشن اینڈ انٹیگریٹڈ پروجیکٹ مینجمنٹ is that documentation is created in organizational process definition and it is used in integrated project management. تو جو documentation ہے وہ کریٹ ہوتی ہے آرگنائزیشن پروسیس ڈیفینیشن میں اور اس کو ہم یوز کرتے ہیں اس پروسیس ایریا میں. جو جنرک پریکٹس سب سے زیادہ کلوزلی اس پروسیس ایریا کے ساتھ اٹیچڈ ہے یا ریلیونٹ ہے وہ GP 3.1 ہے، جس کا ٹائٹل ہے اسٹیبلش اے ڈیفائنڈ پروسیس. تو انٹیگریٹڈ پروجیکٹ مینجمنٹ میں پروسیس اور پروسیسز کو پروجیکٹ لیول کے اوپر ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. ہم OSSP سے وہ ایک سیٹ آف پروسیسز لیتے ہیں، اس کو پھر ٹیلر کرتے ہیں ٹو میٹ اسپیسیفک نیڈ، اور ان کو پھر تمام پلانس کو انٹیگریٹ کر کے ایک پروجیکٹ پلان کریٹ کرتے ہیں. تو پروجیکٹ پلاننگ اور پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کی یہ انہینسمنٹ ہے یا اس کی ایوالو کر کے وہ انٹیگریٹڈ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اوپر آئے ہیں، بٹ ایٹ لیول 3 وچ از مچ مور سوفسٹیکیٹڈ دین لیول 2. اب ہم CMMI لیول 3 کا پروسیس ایریا رسک مینجمنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں. رسک مینجمنٹ از سچ این امپورٹنٹ ایریا. Purpose is to identify potential problems before they occur.
اور ان کے لیے آپ کو ایک ویژن چاہیے, اس کے لیے آپ کی ٹریننگ ہونی چاہیے, ڈومین ایکسپرٹیز ہونی چاہیے, اینڈ آبویسلی یو نیڈ لاٹ آف پروجیکٹ مینجمنٹ ایکسپیرئنس. اس لیے کیونکہ آپ رسک ہینڈلنگ ایکٹیویٹیز کو ڈیولپ کر سکیں, ان کو پلان کر سکیں اور انووک کر سکیں وین نیڈڈ. اینڈ ان دی کرنٹ business and technological environment, the risks are increasing day by day, and you need to have a very effective risk management policy. اور جیسے جیسے آپ کے پروجیکٹ سوفسٹیکیٹڈ ہوتے جاتے ہیں اسی طرح رسکس بھی سوفسٹیکیٹڈ ہوتے جاتے ہیں. جو اسپیسیفک گولز ہیں رسک مینجمنٹ کے وہ 3 ہیں. پریپیئر فار رسک مینجمنٹ, نمبر 2 identify and analyze risks, and number 3 mitigate risks. ان کی جو اسپیسیفک پریکٹسز ہیں پہلے اسپیسیفک گول کی 3 ہیں. determine risk sources and categories, number 2 define risk parameters, and number 3 establish a risk management strategy. Second جو گول ہے identify and analyze risks, اس کے ساتھ 2 پریکٹسز specific practices attached ہیں. Identify risks and evaluate, categorize and prioritize risks. جو پہلا گول تھا اس میں پلاننگ کا زیادہ رول ہے اور اس میں ایکچوئل آئیڈینٹیفیکیشن اور ان کی مینجمنٹ کا یا ان کو کیٹیگرائز کرنا, ان کو پرائرٹائز کرنا. آپ کے پاس 2 رسک آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں یا 50 رسک آئیڈینٹیفائی ہو گئے, ان 50 کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا زیادہ امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ ان دا سینس کہ کس کے زیادہ چانس ہے انووک ہونے کا, اور اگر ایک رسک کا بہت کم چانس ہے انووک ہونے کا تو اس کو آپ لو پرائرٹی پہ رکھیں گے. ایک جو جس کا زیادہ چانس ہے انووک ہونے کا اس کو آپ ہائر پرائرٹی پہ رکھیں گے. تیسرا گول ہے میٹیگیٹ رسکس, اور اس کی جو 2 پریکٹس ہیں وہ ڈیولپ رسک میٹیگیشن پلانس اور امپلیمنٹ رسک میٹیگیشن پلانس. پہلے گول میں آپ نے پلاننگ کی, پریپریشن کی, دوسرے میں آپ نے رسک آئیڈینٹیفائی کیا, ان کو کیٹیگرائز کیا, ان کو ایویلویٹ کیا, ان کو پرائرٹائز کیا, اور تیسرے گول میں آپ کہتے ہیں جی اب ہم اگر بالفرض یہ انووک ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو کیسے ہینڈل کریں گے, ان کو میٹیگیٹ کیسے کریں گے. پہلی صورت میں ہم ان کو اوائڈ کرنا چاہیے, دوسرے میں اگر وہ ایووک ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو کیسے ہینڈل کریں گے. ہاؤ ول دیز تھنگس بی ہینڈل. رسک مینجمنٹ ایک ایسا ایریا جس میں آپ ریئیکٹیو موڈ میں نہیں رہ سکتے. جس وقت آپ ریئیکٹیو موڈ میں چلے گئے دیٹ کین اسپیل ڈیزاسٹر for your organization. So risk management process area requires you to be in the proactive mode involving identification of risk parameters. You need to have formal strategies for handling risks and preparing risk mitigation plans and structured risk assessments. Risks آج کل کی environment میں physical damage بھی ہے, electronic infrastructure کو damage بھی ہے, and so many other things. لیٹ ڈلیوری ہے فار ایگزامپل, لیٹ الیکٹریسٹی شٹ ڈاؤنس ہیں, پاور سپلائی میں کٹ آفس ہیں, ڈیزاسٹر ریکوری ہے. دیر آر سو مینی آف دیم, آئی جسٹ کانٹ لسٹ دیم ان دس. لیکن دس از سچ این امپورٹنٹ ٹاسک. ہارڈ ویئر فیلئر ہے, ہارڈ ویئر آپ کے ہارڈ ڈسک کے فیلئر ہو جاتا ہے, سو فورتھ. تو پیریوڈک اینڈ ایونٹ ڈریون reviews should occur on project to summarize the most critical risks that may occur. اور اگر ان کو periodically آپ کو proactively دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ ہو جائے تو کیا ہوگا, اگر یہ ہو جائے تو کیا ہوگا. Make sure that you review risks during the periodic reviews. اگر آپ نہیں کریں گے تو پرابلم یہ ہوگی کہ رسکس آپ کے پروجیکٹ کو ایکسپوز کر دیں گے. اور یو ہیو ٹو سے کہ جی اگر ہم اس رسک کو ہائی لائٹ نہیں, یہ رسک ہمارے اس وقت موسٹ ٹاپ آف دی ایجنڈا ہونے چاہیے. پھر یہ کہ رسک کی پرابیبلٹی جو ہے وہ اوور ٹائم چینج ہوتی رہتی ہے اوور دا کورس آف ایکشن. تو رسک مینجمنٹ شوڈ بی اے ویری امپورٹنٹ پرو ایکٹیو پارٹ آف یور پروجیکٹ پلاننگ اینڈ یور پروجیکٹ مانیٹرنگ. اب ہم آخری جو پروسیس ایریا ہے CMMI لیول 3 کا, ڈیسیجن انالیسس اینڈ ریزولوشن, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دا پرپز آف ڈیسیجن انالیسس اینڈ ریزولوشن از ٹو انالائز پاسبل ڈیسیجنس یوزنگ فارمل ایویلویشن پروسیس
that evaluates identified alternatives against established criteria. اس کا آسان پرپز یا آبجیکٹو یہ ہو سکتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایک ایسا طریق اختیار کیا ہے جس سے آپ کو ڈسیژن لینے میں آسانی ہو. اس پروسیس ایریا کا ایک اسپیسیفک گول ہے جس کا ٹائٹل ہے ایویلویٹ آلٹرنیٹیوز، اور جب آپ کے پاس آلٹرنیٹیوز ہوتے ہیں تو پھر آپ ڈیسیجن صحیح طور پر لے سکتے ہیں. جو اسپیسیفک پریکٹسز اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں وہ اسٹیبلش گائیڈ لائنس فار ڈیسیجن انالیسس، اسٹیبلش ایویلویشن کرائٹیریا، آئیڈینٹیفائی آلٹرنیٹیو سولوشنز، سلیکٹ ایویلویشن میتھڈس، ایویلویٹ آلٹرنیٹیوز اینڈ سلیکٹ سولوشنز. کوشچن یہ ہے کہ why do we need this process area? The rationale is to provide managers and analysts with a mechanism to make decisions. This mechanism requires that a formal approach to determine which issues need the formal approach of decision analysis and resolution, and what that mechanism should be. Some people think that this is a very difficult process area, but some others think that it is a very useful area and that one can really make a sound decision. But you must define when this process area should be used. Otherwise, what will happen is that some projects will use it on all decisions, that is whenever they have to make a decision, and on some projects no one will use this. تو آپ کو جو موسٹ امپورٹنٹ پرابلی اس میں بات کرنی چاہیے یا کرنی پڑے گی وہ یہ کہ ایک کرائٹیریا اسٹیبلش کرنا پڑے گا جو کہ ڈاکومنٹڈ ہو اوبویسلی، جس سے آپ یہ ڈٹرمن کر سکیں کہ ان کیسز میں ہمیں یہ ڈیسیجن انالیسس اینڈ ریزولوشن کا پروسیس ایریا یا اس کے اندر جو پریکٹسز ہیں ان کو یوز کرنا ہے، اور اگر اس کے اوپر نہیں آتے، اس کرائٹیریا کے اوپر آپ کا پرابلم نہیں آتا، تو پھر آپ اس پروسیس ایریا کو نہیں یوز کریں گے. ادروائز یہ ہوگا کہ یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیجن ٹو میک اے ڈیسیجن، اینڈ دیٹ ریئلی از ناٹ دی انٹینٹ آف دس پروسیس ایریا. اس کے ساتھ بھی کوئی جنرک پریکٹسز ڈائریکٹلی اٹیچڈ نہیں ہیں، بٹ ٹو سمرائز واٹ ڈیسیجن انالیسس اینڈ ریزولوشن از، اٹ انکلوڈز ڈٹرمننگ which decisions will be part of the formal decision making evaluation process. It also includes creating evaluation criteria and determining the types of evaluation methods to use and determining alternative solutions. جب alternative solutions آپ کے پاس ہوں گے تبھی آپ ایک formal decision لے سکتے ہیں. To summarize all the process areas of level 3، ہم ان کو 4 بڑے گروپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. انجینئرنگ پروسیس ایریاز ہیں، پروسیس مینجمنٹ پروسیس ایریاز ہیں، پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیس ایریاز ہیں، اور سپورٹ پروسیس ایریاز ہیں. تو جو انجینئرنگ کے پروسیس ایریاز ہیں وہ ریکوائرمنٹس ڈیولپمنٹ ہے، ٹیکنیکل سولوشن ہے، پروڈکٹ انٹیگریشن ہے، ویریفیکیشن ہے اور ویلیڈیشن ہے. جو پروسیس مینجمنٹ پروسیس ایریاز ہیں وہ آرگنائزیشن پروسیس فوکس، آرگنائزیشن پروسیس ڈیفینیشن اینڈ آرگنائزیشن ٹریننگ. جو پروجیکٹ مینجمنٹ سے متعلق پروسیس ایریاز ہیں وہ انٹیگریٹڈ پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ رسک مینجمنٹ، اور جو سپورٹ پروسیس ایریاز ہیں وہ ڈیسیجن انالیسس اینڈ ریزولوشن. دس برنگس our discussion on CMMI level 3 which is a defined which is named defined. اس کی جو پروسیس ایریاز ہیں اس کے ڈسکشن کو اب ہم یہاں پر کنکلوڈ کرتے ہیں. Obviously this is obviously a summary of what these process areas are, but I've tried to give you a overview of what these process areas are, and you can have further reading to enhance your knowledge. Thank you very much.